میرے محترم بھائیوں بہنوں دوستوں معزز سامعین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی جو تلوار لے کر قتل کو چلے گئے، رات کو جب ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے تو وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنا کرتے تھے۔ تو ایک رات آپ پڑھ رہے تھے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سورہ حاقہ۔ اس میں بہت ردم ہے، انتہائی طاقتور ردم ہے۔ تو حضرت عمر سن رہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو تلاوت کر کے بتاؤں تاکہ اندازہ ہو کہ کلام میں ردم کیا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ حضرت عمر سن رہے ہیں، آپ تو ردم نے تو آپ کو جھنجھوڑا ہے، مجھے جھنجھوڑا ہے، تو عمر تو اہل زباں ہیں، سن رہے ہیں۔ ایک دم کہنے لگے ما اشعرہ، میں نے آج تک ایسا شاعر نہیں دیکھا۔ دل میں پردے کے پیچھے آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دل میں کہتے ہیں ما اشعرہ، میں نے ایسا شاعر آج تک نہیں دیکھا۔ این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ رسول کا کلام ہے، یہ شاعر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کو ایک دم جو کرنٹ لگا تو بے ساختہ نکلا ما اسحرہ، وہ کتنا بڑا جادوگر ہے، اتنی دور سے میرا خیال سن لیا۔ تو آپ نے اگلا جملہ پڑھا ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تمہاری عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر پہلے یہاں ہٹ ہوئے تھے۔ یہ ایک معجزہ ہے قرآن، اللہ کے واسطے تھوڑا سا ٹائم قرآن کے لیے آپ نکالا کریں۔ اے فیلاں پڑھ تھوڑی مت ماری جانتی، تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں، اس کا حق ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ایک آپ کا کام اتنا بھیڑا سا ہے، لوگوں کی جیبیں خالی کرنا۔ پہلے مداری بڑے ہوتے تھے، وہ تماشا کرتے تھے اور کھڑے انڈے سے بچہ نکال دوں گا اور بچہ جمورا، تو اس بیچارے نے نا کو پیسے پوسے اکٹھے کر لیے تھے، تو اس نے ایک نیمو کاٹا اور اس کو یوں نچوڑ کے ختم کر، کہا جو اس میں سے رس نکالے گا ساری کمائی اس کو دے دوں گا۔ ایک پتلا بھیڑا جا بندہ آیا، اس نے یوں نچوڑا، آدھا پانی نکلا۔ اس نے کہا تو کی بلا ہے کہ میں انکم ٹیکس افسر ہوں، میں تو لوگوں نے نچوڑ دینا، تو کی شے۔ ایک آپ کا کام اتنا بھیڑا ہے، اوپر سے رویے اتنے برے ہیں، وہ بھی بددیانت ہیں، آپ کے دل میں بھی کھوٹ ہوتی ہے کہ میں بوجھا کتھو کپڑا ہے۔ یہ تاجر سمجھتے ہیں پیسے سے کام چلیں گے، جی کہتے ہیں پیسہ بچاؤ، اور کام تو اللہ کے چلانے سے چلتے ہیں۔ بے شک پیسہ اس کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، یہ حلال کمائیں، آپ صحیح طریقے سے ان سے ٹیکس لو، کون روکتا ہے؟ ان کی کمائیاں حرام ہیں، آپ کا وصول کرنا ظلم و ستم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال خزانہ تقسیم کر کے جھاڑو دے کے اسی کے اندر 2 نفل شکرانے کے پڑھا کرتے تھے، یا تعالیٰ شکر ہے جان چھوٹی اس سے۔ کچھ وقت قرآن کے لیے نکالا کریں، تھوڑا سا وقت، ہر زبان کا ترجمہ موجود ہے، تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ اچھا آپ کہتے ہیں میں بہت بزی ہوں، تو پورے قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ صرف طارق جمیل سے بات ہے، زینب اور فاطمہ سے بات ہے، اور غلام احمد سے بات ہے، اے ایمان والو۔ 89، 90 بھی پورا نہیں۔ یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہو رہی، یا بنی آدم پوری دنیا سے بات ہو رہی، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین کفروا اب صرف کافروں سے بات ہو رہی، یا اہل الکتاب یہ عیسائیوں سے بات ہو رہی، یہودیوں سے ہو رہی، یا ایھا الذین ھادوا یہ یہودیوں سے بات ہو رہی، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک بات ہے یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان، یہ ان سب سے بات ہو رہی، مجھ سے ہو رہی، اور میں قربان جاؤں 89 ایک کم 90، اور اس میں تکرار ہے، 89 حکم نہیں ہے، حکم نکالوں تو 40 بھی نکلیں گے مشکل سے۔ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، پہلا یا ایھا الذین آمنوا نبی کا حق بتایا گیا کہ میرے نبی کا ادب کرو، یہ پہلا حق بتایا گیا، اور آخری ہم سے مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا 28واں پارہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر کے اپنے رب سے جڑ جاؤ۔ نصوحا، نصوحا ہوتا ہے، واہ واہ، قرآن بھی کیا عجیب کلام ہے۔ ناسے کہتے ہیں درزی کو، درزی ایک تو ناسے، نصیحت کرنے والا، نصیحت کو نصیحت کیوں کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات اس کو اچھائی سے جوڑ دیتی ہے، اچھا بول آدمی کو اچھائی سے جوڑ دیتا ہے۔ درزی کیا کرتا ہے؟ وہ دھاگے سے کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے، اس لیے نبیوں کو بھی ناسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی توبۃ نصوحا، اللہ کہہ رہا ہے ایسی توبہ کرو کہ تم اور میں جڑ جائیں، توبۃ نصوحا، وہ توبہ جو مجھے اپنے اللہ سے جوڑ دے، یہ آخری مطالبہ ہے۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب نے تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے، 4 دفعہ ایک حکم، تقوی 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 تقوی۔ اب کہتے ہیں جی ہم تو 20ویں گریڈ کے افسر ہیں، ہمیں تو فرصت نہیں، چلو 89 دفعہ جو یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہ تو کھول کے پڑھ لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا خط ہے۔ میں رائمنڈ میں وہ پڑھا ہوں، رائمنڈ میں پڑھا ہوں، اور وہیں ٹائم میرا گزرتا ہے، تو جو فارنرز آتے ہیں نا باہر ملک کے لوگ، ان کو جماعتوں میں بھیجنا یہ میرے ذمے رہا کچھ عرصہ۔ تو ایک مولانا صاحب آئے وہاں سے، امریکہ سے، انڈین تھے لیکن سیٹلڈ تھے، پاسپورٹ تھا، کہنے لگے بھائی طارق جمیل میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی کا خط نہیں آ رہا، 4 مہینے ہو گئے، اس وقت یہ ٹیلی فونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، خط نہیں آ رہا، بہت پریشان۔ میں نے کہا کوئی نہیں، آ جائے گا، آپ سفر میں ہیں۔ تو کوئی 10-15 دن گزرے تو میں نے دیکھا وہ لیٹے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور ایک پیپر ان کے سینے پر پڑا تھا۔ میں نے کہا مولوی یوسف لگتا ہے بیگم کا خط آ گیا۔ کہنے لگے ہاں آ گیا آ گیا۔ ایک بیگم کے خط نے ان کو پریشان بھی کیا، آئے تو خوش کیا، یہ خط آپ کے ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن نہ بڑا اٹھا کے دیکھتا ہے، نہ بڑی اٹھا کے دیکھتی ہے، نہ چھوٹا دیکھتا ہے، نہ چھوٹی دیکھتی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے میرے نبی کو دی، کائناتی آفاقی موج ہے، یہ 2 آفاقی موج سے ہیں، وہ ہے معراج، کہ ایک آنے والے دور میں جو لوگ سپیس میں جائیں گے ان کو بڑا مانا جائے گا، کمال کر دیا، سپیس پہ چلے گئے، چاند پہ چلے گئے، مریخ پہ چلے گئے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو کائنات سے بھی اوپر اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے، تم چاند ڈھونڈ رہے۔ دیکھو اللہ، پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے، تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے، میرے نبی نے سوچ دی، وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے، ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی کے سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو معراج پہ لے جانے لگے، ام ہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حتیم میں آئے۔ حتیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ، اس میں خالی جگہ، یہ بیت اللہ کا اندر ہے۔ جب ہمارے نبی 35 سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں، وہ سیدھا ہو گیا، تو وہ مستطیل تھا، لمبا زیادہ چوڑا تھوڑا، ابراہیمی بنیادیں، یہ طے کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے، حرام سے نہیں۔ اچھا وہ پیسے اتنے بنے کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا، تو کہنے لگے بس بھائی جتنا ہے اتنا ہی بناؤ، تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی
اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا، تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں، ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے، چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں۔ میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، نماز پڑھی، لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے، اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے وہ بیت اللہ کے اندر ہے، تو آپ کو حتیم میں لے جایا گیا۔ اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا، یوں جبریل نے ہاتھ مارا، سارا سینہ کھل گیا، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدا ہو گیا۔ اور اس کے میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہتا ہوں، باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا نکالا، پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹب میں تھا، اس میں دھویا، اس کو دھویا، دھوتے رہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے، وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برتن تھا، پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا، پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا، ساتھ ہی دل سر ہر رگ سے جڑا، پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے، پھر یوں ہاتھ پھیرا۔ تو اب جن کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اب دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکے لگے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سینہ مبارک پر کوئی داغ نہیں۔ یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی نے معراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ، تو ہم نکھٹوں نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے گئے۔ سب سے پہلی ہارٹ سرجری 4 سال کی عمر میں ہوئی، جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے اور آپ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے، تو آپ کے بھائی رضائی بھائی وہ دوڑے آئے کہ میرے بھائی کو 2 بندوں نے قتل کر دیا۔ تو حلیمہ بھاگی ہوئی آئیں، تو آپ دیکھا آپ پریشان بیٹھے تھے، تو حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ 2 آدمی آئے تھے، مجھے لٹا دیا، میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، پھر اس کو صاف کیا، پھر میرے دل میں، پھر میرے سینے میں دوبارہ فٹ کر دیا۔ یہ پہلی ہے، اور پھر معراج پر جانے سے پہلے دوبارہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے۔ پھر براق کا آنا، تیز رفتار سواریوں کا تصور میرے نبی کے ذریعے سے ہمیں ملا کہ ایسی سواریاں بنائی جا سکتی ہیں جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیں۔ جب آپ نے اگلے دن فرمایا کہ میں گیا تھا بیت المقدس، تو قریش کہنے لگے ہم تو 1 مہینہ مسلسل چلتے ہیں اور پھر وہاں پہنچتے ہیں، تم 1 رات میں کیسے کہہ رہے ہو گیا بھی اور آیا بھی؟ تو براق ایک سواری ہے جس کی تیز رفتاری سے ایک پیغام میسج امت کو گیا کہ اگر تم اس کائنات کے علوم تک پہنچ جاؤ تو تم تیز رفتار سواریاں بھی بنا سکتے ہو۔ 650 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جاپان نے ٹرین بنا لی۔ آپ کو ام ہانی کے گھر سے اٹھایا گیا، حضرت علی کی بہن، ان کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، اور سیدھا بھی اللہ لے جا سکتے تھے، سیدھا بھی لے جاتے، لیکن مکہ سے بیت المقدس لے جانے میں یہ اعلان تھا کہ اب بیت المقدس بھی مکہ کے تابع ہو گیا ہے، اب یہاں کا قبلہ بھی بیت اللہ ہو گیا ہے، یہاں جتنے نبی آئے وہ سب آپ کے تابع ہو گئے، لہٰذا وہاں پہلے سارے انبیاء موجود ہیں اور سب انتظار میں ہیں، اور آپ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب امامت کون کرائے گا، تو جبریل آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مصلی پر کھڑا فرماتے ہیں، آپ 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں، اور آپ کے پیچھے 1.25 لاکھ نبی نماز پڑھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری نبوت آپ کے قدموں پہ قربان ہو گئی، اب ہمارے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں، ہمارے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں۔ عیسیٰ سے لے کر آدم تک تمام انبیاء کو وہاں کھڑا کیا گیا ہے، تو آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اسی کرتے آپ تہمت پہنتے تھے، شلوار زندگی میں 1 دفعہ پہنی اور اسے پسند فرمایا، لیکن عام آپ کا لباس تہمت تھا، کوئی خلائی لباس کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو، وہاں سے اٹھایا، راستے میں واقعات ہیں، ایک جگہ آپ کو اتارا، کہا یہاں نماز پڑھیں 2 نفل، کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، مدینے میں اتار کے 2 نفل پڑھائے گا، پھر چلایا گیا کہ یہاں 2 نفل پڑھیں، کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہاں آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش ہے، پھر چلایا گیا، تو آپ جب
مصر کی طرف سے بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے تو آپ کو خوشبو آئی، خوشبو جنت کی. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی تھی، باندی وہ ہو گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی. اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پینے والی، ایک ساتھ چلنے والی. جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے ایک کڑاہ میں تیل ڈالا. میں واقعہ پورا سنا رہا ہوں، انہوں نے صرف اشارہ کیا تھا. نیچے آگ جلائی، جب وہ تیل کھولنے لگا تو اس نے اس باندی کو اور اس کی 2 بچیوں کو پکڑوا لیا. کہنے لگا مجھے رب مانو گی تو زندگی مبارک، اولاد مبارک. موسیٰ کے رب کو مانو گی تو پہلے تیری بیٹیاں تیرے سامنے جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا. یہ مائیں بیٹھی ہیں، انہیں زیادہ پتہ ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اور اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے تشبیہ نہیں دی. اور اس کے سامنے 2 بچیاں جلنے کے لیے حکم ہو چکا ہے، اور اس کا ایک بول اپنی بچیوں کو بچا سکتا ہے. اور یہ گھر میں جا کے کہہ سکتی ہے اللہ معافی دے دے، میں نے کلمہ کفر کہا ہے، میں اندر سے کافر نہیں. تو جائز. لیکن ایک شاعری زبان پہ آ گئی ہے، ہماری اپنی زبان کی ہے، پتہ نہیں توڑے پلے پوے نہ پوے، تو سن لوے آجے. عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے. تو اس باندی نے کہا فرعون 2 ہیں، 100 ہوتی تو یہاں جلا دیتی اللہ کے نام پر. اس کو غصہ چڑھا، اس نے بڑی کو پکڑوایا اور یوں ڈالا. وہ چیختی رہی، مچھلی کی طرح تل گئی. پھر چھوٹی کو کھینچا اور اس کے سامنے یوں ڈال دیا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی. جب اس کو کھینچا تو انہوں نے کہا میری ایک خواہش. کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو ماں بیٹیوں کو جدا نہ کرنا، ہماری ہڈیاں کٹھی دفن کرنا کہیں. فرعون نے کہا ہاں ہو جائے. کود گئی وہ بھی، ان کی ہڈیاں نکال کے ایک جگہ دبا دی گئیں. یہ واقعہ ہے. اب میرے نبی وہاں سے گزرتے ہیں، مصر قریب ہوتا ہے، آپ کو جنت کی خوشبو آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاں فرعون کی باندی اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیاں دفن ہیں، جس دن یہ دفن ہوئی تھیں اس دن سے آج تک اور قیامت تک یہ خوشبو اسی طرح اٹھتی رہے گی، کائنات مہکتی رہے گی. آگے میری بات ہے اور یہ پیغام جاتا رہے گا کہ یہ بھی زندگی کا ایک انداز ہے، اور یوں بھی زندگی گزاری جاتی ہے. جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں اور مقصد پر مرتے ہیں وہ حسین بن جاتے ہیں، اور جو صرف پیسے پر جیتے ہیں اور پیسے پر مرتے ہیں وہ یزید بن جاتے ہیں. میری تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے قریب ترین لوگوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا اور بدماشوں کو فرعون بنا کے تخت پہ بٹھا دیا. ہم کربلا محرم آتا ہے تو ہم سب حسین کے لیے روتے ہیں، محرم جاتا ہے تو سب یزیدی لبادے میں ہوتے ہیں. یہ کون سی تہذیب ہے، یہ کون سا کمال ہے، یہ کون سا ایمان ہے. پھر آپ کو بیت المقدس اتارا گیا، براق باندھ دیا گیا. دنیا دارالاسباب ہے، نبی کو اسباب دیے گئے، سواری پر لایا گیا، سواری پر. جب آگے جانا ہے تو اوپر والا جہان اسباب کا جہان نہیں ہے، وہ قدرت کا جہان ہے. تو براق وہاں باندھ دیا گیا اور اگلا سفر اب براق کے بغیر نہیں، 2 نفل پڑھائے گئے. اچھا ایک اور عجیب واقعہ یاد آ گیا. اس رات بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے کی پوری کوشش کی چوکیدار نے، دروازہ نہیں بند ہوا. تو اس نے مستری بلائے کہ یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا، اور اپنے بڑے پادری کو بلایا کہ حضرت یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا. تو مستریوں نے کہا کہ وہ ڈاٹ ہوتی تھی نا، ڈاٹ، کہ وہ تھوڑی سی نیچے آ گئی ہے، وہ اس نے پریشر اوپر ڈال دیا تو دروازہ بند نہیں ہوگا، صبح ٹھیک کر دوں گا. وہ جو بڑے پادری تھے نا، انہوں نے کہا بیٹا یہ ڈاٹ کا چکر نہیں، آج آخری نبی کی آمد ہے یہاں، یہ اس وجہ سے ان کے اکرام میں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، صبح خود ہی ٹھیک ہو جائے گا.
یہ پادری بعد میں ایمان لے آئے تھے جب اللہ کے نبی نے دعوت نامہ بھیجا تھا، پھر ان کو عیسائیوں نے قتل بھی کر دیا تھا۔ وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے۔ اب آپ نے اوپر جانا ہے تو مکہ سے بیت المقدس تک آپ بشریت میں ہیں، اور پھر یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو سبحان الذی اسری بعبدہ، قرآن کی واحد سورہ جو سبحان سے شروع ہو رہی، سبحان الذی اسری، لفظ سبحان۔ سبحان میں کیا پیغام ہے کہ اللہ تمہارے قوانین سے پاک ہے، تمہارے مادی قوانین سے پاک ہے۔ مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں کوئی سپیس میں نہیں جا سکتا، مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں سپیس میں جاتے ہی پھٹ جائے گا، چونکہ جو ہمارے اوپر ہوا کا پریشر ہے، جب ہوا سے اوپر جائیں گے اور پریشر ریلیز ہوگا تو ہم خود بم بن کے پھٹ جائیں گے۔ ہر مرد عورت کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اس پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر پریشر ہے۔ جب ہم اوپر جائیں گے تو دھڑوں ایک دھماکہ ہوگا، چونکہ اوپر سے ہوا ہٹے گی تو ہم پھٹیں گے۔ اس پریشر کو مصنوعی طور پر راکٹ میں کریٹ کیا جاتا ہے لباس کے اندر، اس کے اندر، تب ہم اوپر جاتے ہیں کہ تمہارا رب ان سارے قوانین سے پاک ہے، سبحان سبحان۔ اوپر جانے کے لیے آسرا چاہیے، جبریل نہیں، جبریل کا آسرا بھی نہیں چاہیے، سبحان تمہارے قانونوں کا محتاج نہیں ہے۔ اتنی لمبی کائنات میں رات کے اندر سفر پورا ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، کیوں؟ سبحان کہ تیرا رب زمان کا بھی مالک ہے، مکان کا بھی مالک ہے۔ ٹائم کو روکنا، زمانے کو روکنا، مکان کو روکنا تمہارے لیے ناممکن ہے، تیرے رب کے لیے ممکن ہے۔ آئنسٹائن مر رہا تھا تو کسی نے کہا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے، کہنے لگا ہاں، ٹائم سے باہر نکال دو تو میری موت نہیں ہوگی، موت سے بچ جاؤں گا، اور ٹائم سے باہر مجھے کون نکالے گا؟ اور اللہ نکال سکتا ہے، اللہ نکال سکتا ہے کہ وہ ٹائم کا بنانے والا ہے، وہ زمانے کا بنانے والا ہے، وہ وقت کا بنانے والا ہے۔ سبحان، صرف ایک صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان، اور اس سبحان کے اندر یہ سارے پیغام ہے۔ پاک ذات، بے عیب ذات، تمہارے قوانین سے بالا تر ذات، تمہاری سوچ سے بالا تر ذات، الذی اسری بعبدہ۔ قریش کہنے لگے تم کیسے جا سکتے ہو؟ اللہ نے جواب دیا یہ تھوڑا ہی گئے تھے، میں لے کر گیا تھا۔ قریش نے کہا بغیر سواریوں پر اتنا وقت لگ جاتا ہے، تم بغیر سواری کے کیسے چلے گئے آ گئے؟ تو اللہ نے کہا یہ نہیں گئے، اسری بعبدہ، میں لے کر گیا، میں لے کر گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور یہاں الف اور با کا جو جوڑ ہے، اسری اور بعبدہ، الف اور با، عربی گرامر میں اگر الف ہو تو با کی ضرورت نہیں، اسری عبدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ ہوگا۔ میری بات واضح ہوئی ہے نا؟ الف ہو نا، با کی ضرورت نہیں، اسری عبدہ، اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ۔ یہ الف اور با کا جوڑ کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ خود اپنے نبی کو لے کر گیا، اور بعبدہ ہی میں کیا اشارہ ہے؟ آپ لوگ کون ہو؟ کہ جی ہم کسٹم والے۔ میں کون ہوں جی؟ یہ جی مسجد والے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ جی کپڑے والے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بعبدہ، یہ کون ہے؟ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے، اور میں ان کا ہوں، بعبدہ۔ اور الف اور با کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں لے کر گیا، جبریل بھی نہیں لے کر گئے۔ اوپر کا جو آپ نے سفر کیا ہے وہ جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں، ان کے کندھوں پر بیٹھ کر نہیں، ان کے پروں پر بیٹھ کر نہیں، اللہ کی قدرت کن کے ساتھ آپ جبریل کے ساتھ گئے ہیں، تو ملکیت کا لباس آپ کو پہنایا گیا اور اپنے ساری فضا کو پار کیا۔ آج یہ سائنس کا نیا علم آیا ہے کہ اگر کوئی سواری ٹائم کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا، ٹائم زیرو ہو جاتا۔
اگر 1,86,000 میل پر سیکنڈ سے کوئی سواری زیادہ تیز ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا ہے. یہ آج کے امکانیات بتائے جا رہے ہیں. اور یہ میرے نبی کا سفر سپیس کو، راکٹ کو، شٹل کو، ہر چیز کے لیے راستہ دے رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. خلائی تسخیر ہو سکتی ہے، خلائی سیاروں تک جانا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی پہلی منزل پہلا آسمان آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. تیسری منزل یوسف علیہ السلام، تیسرا آسمان. چوتھی منزل ادریس علیہ السلام، چوتھا آسمان. پانچویں منزل ہارون علیہ السلام، پانچواں آسمان. چھٹی منزل موسیٰ علیہ السلام، چھٹا آسمان. ساتویں منزل، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام. ہر آسمان پر نبی کھڑے ہوتے تھے پھولوں کے ہار لے کر، یہ میرا اضافہ ہے، استقبال کے لیے. اور ہر نبی کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. اب ساتویں آسمان پر پہنچے تو ریسپشن کوئی نہیں. جب میں ابھی آیا تو سارے آپ کے افسران وہاں کھڑے ہوئے تھے. ریسپشن ساتویں آسمان پر ایک بڑے میاں، ایک بیت اللہ ہے، اس کی یوں ٹیک لگا کر نہ بیٹھے ہوئے اور اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی یہاں تک آ رہی، اور اس بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، فرشتے طواف کر رہے. آپ پوچھتے ہیں یہ بڑے میاں کون ہیں، یہ بزرگ کون ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. اگر اللہ چاہتے تو ابراہیم بھی کھڑے ہوتے وہاں، چونکہ مرتبہ تو ہمارے نبی کا بڑا ہے، رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے، مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے. لیکن ان کو بٹھایا، ان کو چلایا. یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا. ان کو بٹھایا، ان کو چلایا. ساری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھر جائے، ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. ساری کائنات ملائکہ سے بھر جائے، ہمارے نبی کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے. جس کو اللہ حبیب بنائے وہ کیا ہوگا؟ جس کے چہرے کی قسمیں والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسمیں واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم وہذا البلد الامین، جس پر اتری کتاب کی قسم قاف والقرآن المجید، جس کی جان کی قسم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کا وکیل صفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کو تسلیاں دینے کے لیے قسم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، جس کے بول کی قسم وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیرا، جس سے اللہ لاڈ سے کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر. دیکھو تو صحیح اللہ کیا لاڈ کر رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ. یہ بیت اللہ کی دیوار ہے، ساتویں آسمان. یہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کائنات کی عظیم ہستی آتے ہیں اور یہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر نہیں آ رہے کہ یہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں. اور اس آگے جانے میں باپ کو عزت دینی ہے اور بیٹے نے گھٹنوں کو چھونا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہمیشہ باقی رکھنا ہوگا، چاہے آخری نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے آخری رسول ہی کیوں نہ ہو. رشتوں کو تولا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، پیسوں پہ نہیں تولنا. رشتہ رشتہ ہوتا ہے. یہ چلے، وہ کھڑے ہوئے. سارے نبیوں نے کہا بھائی آ گئے. ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا. میرے نبی آ گئے. نبی بھی کہا میرے نبی آ گئے. وہ کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا. پھر گلے لگایا، پھر ماتھا چوما. یہ کسی نے نہیں کیا، یہ ابراہیم نے کیا. گلے لگایا، ماتھا چوما، آگے روانہ کیا. ایک پیغام ڈیلیور کیا کہ میرے نبی آپ اتنے مقام کے ہو کر بھی اپنی امت کو پیغام دیں کہ اپنے باپ کے آگے سر جھکائیں. اپنی امت کو پیغام دیں کہ ماں باپ کے رشتے کے سامنے اولاد کو بھی جھکنا پڑتا ہے. ابراہیم ملے
اور اب جانے لگے تو کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. سبحان اللہ, یہ رشتہ بہت گہرا تھا نا, کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا, اور انہیں کہنا جنت خالی زمین ہے اور اس کے باغ باغیچے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہیں, جتنا کہیں گے اتنے درخت وہاں لگتے جائیں گے. اب آپ سدرۃ المنتہا پہنچے تو ایک آج کی اس میں آج کے لہجے کی گفتگو کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں, آگے اور جہان ہے, ملکوتی جہان بھی ختم, ملائکہ کا جہان, سدرۃ المنتہا, یوں سمجھو جبریل اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں, میں نہیں جا سکتا. کہا میں اتنا بھی آگے جاؤں گا نا ایک بالش تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا, میں نہیں جا سکتا. تو یہاں آ کر ملکوتی حیثیت بھی ختم ہو کر کوئی اور حیثیت آپ کو عطا کی گئی, وہ اللہ جانے, اللہ کا حبیب جانے. عرش تک پہنچنے میں پہلی ہستی کامیاب ہو رہی ہیں. جبریل بھی کہہ رہے ہیں آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ, بس ختم, میں ختم. عرش پہلی دفعہ اس کے دروازے کسی ہستی کے لیے کھل رہے ہیں اور آپ کے قدم عرش پہ پڑ رہے ہیں, اور چوتھی منزل آپ کی اللہ اور حبیب اللہ ہیں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. اور یہاں حبیب اور حبیب اللہ میں ملاقات ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا, قاب قوسین, قاب قوسین. میں آپ کو آج اس کی تصویر بنا کے دکھاتا ہوں کہ قاب قوسین کا مطلب کیا ہے. عربوں میں اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی, جب ان میں صلح ہوتی تھی تو قبیلوں کے سردار کٹھے ہوتے تھے اور صلح ہو رہی. صلح کیسے ہوتی تھی؟ یہ ایک کمان ہے عرب سردار کے ہاتھ میں, یہ دوسری کمان ہے دوسرے عرب سردار کے ہاتھ میں, ان دونوں کی لڑائی ہے. یہ دو عرب سردار ان میں صلح کروا رہے ہیں, یہ دو ساتھ ان کے اس صلح کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب یہ ایک محفل ہوتی تھی تو ایک عرب سردار اٹھ کے اپنی کمان یوں کرتا تھا, یہ کمان کا وہ دھاگا ہے جس کے اوپر تیر کھینچا جاتا تھا, اور یہ وہ لکڑی ہے, ٹھیک ہوگی یہ. اب یہ یوں آ کر اپنی کمانوں کے سرے یوں ملا دیتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں سارے, یہ قوس, یہ قوس, قوس کہتے ہیں کمان کو, یہ قاب ہے, یہ قاب, قاب قوسین, دو کمانوں کی قاب, یہ اور یہ اور یہ قاب, اور یہ قوس, یہ قوس. تو اس ملنے کو عربی میں کہا جاتا ہے قاب قوسین, کہ اب جیسے دو کمانیں ان کے کنارے آپس میں مل گئے تو یہ سردار بھی آپس میں مل گئے, اب ان میں لڑائی نہیں ہوگی. اس محاورے کو اللہ نے اپنے اور حبیب اللہ کے لیے استعمال کیا, فکان قاب قوسین, کہ میرا حبیب میرے قریب ایسے ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے قریب ہوتے ہیں. اگلی عجیب بات بتاؤں, او ادنا, او ادنا, اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے کہ نہیں میرے حبیب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے. میرے بھائیوں, اس ہستی کو آئیڈیل بنا کے چلو, مزے کرو گے اللہ کی قسم, اور آپ کی نسلیں مزے کریں گے. اگر آپ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے رہے, نہ آپ سکھی رہو گے نہ آپ کی نسلیں سکھی رہیں گی. 60 کی دہائی کے ایک چیئرمین پورے مغربی پاکستان کے ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھے, انہوں نے حرام دولت کے ڈھیر لگا دی, پھر اچانک مر گئے. ایک دن ان کا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے. اور میں نے اس آدمی سے ان کانوں سے سنا, میں اج مر جاواں میری دھی نو کسے دی پرواہ کوئی نہیں. بیٹی کمزور ہوتی ہے نا, بیٹوں کا نام نہیں لیتا, بیٹی, میں اج مر جاواں میری دھی نو کسے دی پرواہ کوئی نہیں. آئے ہائے ہائے, اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا
تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے. پیٹ پہ پتھر باندھ لیے کہ میری امت پیسے پر نہ بک جائے، چوپڑی روٹی پراٹھے اور انڈے پر نہ بک جائے. 3 دن کے فاقے برداشت کیے. آپ باغ میں تشریف لے گئے، کھجوریں گری پڑی تھیں، گندی کھجوریں جو گر جاتی، آپ نے اٹھائی، ہائے ہائے وجہ کائنات، ساری کائنات جن کے لیے بنائی. ایک گندی کھجور صاف کر کے منہ میں رکھی. ایک صحابی ساتھ ہیں، عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں. بھوک کا مسئلہ نہیں تھا، وہ کھجور کھانا مشکل تھا. جی مجھے بھوک نہیں. کہ عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. 4تھا دن، مجھے 8 بجے تک چائے نہ ملے میرے سر میں درد ہو جاتا ہے. اور جی میں چائے نہیں پیتی، سیرج پیڑ پہ گئی ہے. آج 4تھا دن ہے عبداللہ، میں نے کچھ نہیں کھایا. گری پڑی کھجور صاف کر کے کھائی ہے. کسٹم والوں کو پیغام دیا ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، انسانیت بہت بڑی معراج ہے. اللہ کا ترازو پیسوں کا نہیں تولے گا، تیرے کردار کو تولے گا، تیری سچائی کو تولے گا، تیری دیانت کو تولے گا. اللہ اور حبیب اللہ کی ملاقات ہے، قاب قوسین او ادنی. پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے تو 50 نمازیں لے کر واپس آئے. میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے 5 دینے تھیں، 50 کیوں دی ہیں؟ نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ نماز بڑی عظیم چیز ہے. آگے آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے واپس آ گئے. تو میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اللہ نے 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، ہوگا چونکہ پڑھا ہوا نہیں، وجدان ہے. یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کیسی رہی؟ بہت اچھی رہی. کیا ملا؟ کہ 50 نمازیں. کہا توبہ یا رسول اللہ یہ کون پڑھیں گے؟ اب واپس جا کے تھوڑی کم کروائیں. واپس گئے، 5 کٹ. پھر آگے موسیٰ کھڑے تھے، کتنی؟ 5. نہیں یا رسول اللہ، واپس جائیں. پھر 5. 9 چکر لگے، آنا جانا 5. صرف یہ بتانے کے لیے کہ کسٹم والوں، نماز بھی ایک بہت بڑا حکم ہے. جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے. آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، اب 5 کم ہو رہے ہیں، اب جاؤں گا تو 5 کم ہو گئیں تو پیچھے کیا بچا؟ میں نہیں جاتا. تو کہنے لگے چلو ٹھیک. میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی. یہ کسٹم والے 5 کتھوں پڑھنے نے، ایک نہیں پڑھنی، 5 کتھوں پڑھنی. نے کہا نہیں میں نہیں، بس اب ٹھیک ہے. یہ پھر غیب سے آواز آئی اوپر سے، میرے حبیب آپ نے 5 قبول کی، ہمارے ہاں 50 ہی ہیں، آپ کی امت 1 پڑھے گی 10 لکھی جائیں گی، 1 پڑھے گی 10 لکھی جائے گی. تو یہ وہاں سے تحفہ لے کر آئے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. پھر واپسی پہ جبریل سے پھر آپ کی ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے واپس آئے اور پھر بیت المقدس پہنچے. پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے اور صبح نہیں، اسی وقت آپ کے سردی کا زمانہ تھا، بستر کی گرمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ واپس اپنے بستر پر تشریف لے آئے. صبح آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا یہ ہوا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں. وہ ڈر گئیں، یا رسول اللہ لوگ تو بہت جھٹلائیں گے. کہا جھٹلائیں، جو مرضی کریں، میں بتانا چاہتا ہوں. آپ حرم میں تشریف لائے اور آپ نے یہ اعلان کیا میرا رات یہ سفر ہوا. تو ایک آدمی بھاگا، وہاں سے بھاگا آیا ابو بکر کے پاس. ابو بکر، اگر ایک آدمی یوں کہے میں راتوں رات فلسطین بیت المقدس گیا، پھر اوپر گیا، پھر اسی رات واپس آ گیا، تم مانو گے؟ تو ابو بکر نے کہا کہنے والا کون ہے؟ کہا کہنے والا تیرا ساتھی ہے. کہا پھر میں مانتا ہوں. یہاں سے آپ کو صدیق کا ٹائٹل ملا، صدیق. لکل امت صدیق، ہر امت کا ایک صدیق ہے. میری امت کا صدیق ابو بکر ہے. میں صرف اتنا کہوں گا، کچھ ٹائم نکال کر اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، قرآن پڑھیں. میں آپ کو مسئلے مسائل بتانے نہیں آیا تھا، صرف اپنے نبی کی زندگی کے چند پہلو بتانے آیا تھا. آگے آپ کے اندر میں ایمان والا ایک بیٹھا ہوا ہے، پورا ایک فرد اندر بیٹھا ہوا ہے. ایک غلام محمد یہ کپڑوں میں ہے، ایک طارق جمیل کپڑوں میں ہے، ایک اس کے اندر ہے جو کبھی خطا نہیں کھاتا، کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ صحیح کہتا ہے، ہمیشہ صحیح بات کرتا ہے، صحیح قبول کرتا ہے، غلط کو رد کرتا ہے. میں اسے تھپکیاں دے کے سلا دیتا ہوں، چپ کر سارا جہان کر رہا ہے، تو کی تاں کی ہو گیا. وہ چلاتا رہتا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں بکواس نہ کر، میں نے بچے پالنے ہیں، میں نے ان کے گھر بنانے، میں ان کی فیسیں
بھرنی، میں نے ان کے فیوچر کو سنوارنا ہے، تو مجھے کیا سنا رہا ہے، سارا جہان کر رہا ہے، میں نے کر دیا تو کیا ہو گیا. یہ جنگ چلتی رہتی ہے. یہ اندر سسٹم ایمان، کتنا ہی ایمان کو گرا کے رکھ دو، وہ آواز لگاتا ہے، وہ صدا دیتا ہے. جو سن لیتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، جو نہیں سنتا پھر وہ موت پہ بیدار ہوتا ہے، پھر وہ بیداری کام نہیں آتی. حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی آنکھ کھلے گی. خوش قسمت ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول کے دیکھ لے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. میرا سارا دیش جھوٹ اور دھوکے سے بھرا پڑا. میں نیوزی لینڈ گیا، میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا یہ سن کر کے پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا. وہ میرا دفتر ہو، میری منڈی ہو، میرے کھیت ہوں، میرا سندھ ہو، میرا بلوچستان ہو، میرا سرحد ہو، میرا پنجاب ہو، سچ بولنے والے تو نظر ہی کوئی نہیں آتے. کون ہیں، کہاں ہیں؟ 100 میں 10 آدمی نمازی مل جاتے ہیں، 1 کروڑ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ملتا. سچائی، دیانتداری، راست بازی، رزق حلال کھانے والوں کے گھر میں کبھی شام نہیں ہوتی، اور دھوکہ اور فراڈ اور فریب اور جھوٹ اور رشوت والے گھر میں کبھی صبح نہیں ہوتی. اگر میرے اللہ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو یہ قانون کوئی نہیں بدل سکتا. یہی میرے رب کا قانون رہے گا کہ کبھی 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 سچائی پر خزاں نہیں آتی، اور کبھی 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 دھوکے جھوٹ پر بہار نہیں آتی. سچائی کا سورج زوال پذیر نہیں ہوتا، اور جھوٹ، ظلم و ستم کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اندھیروں میں انسان کو بھٹکا دیتا ہے. تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا، اپنے نبی کی زندگی ڈھونڈو، تلاش کرو، آپ کو رہنمائی ملے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. اللہ